السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے گریڈ کے ساتھ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی۔ اس کے والد نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اچھے گریڈ سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرو گی تو میں تمہیں ایک گاڑی گفٹ کروں گا۔ اب لڑکی نے جب اچھے گریڈ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی، گریجویشن کمپلیٹ کر لی، تو والد صاحب نے کہا، اس کے والد نے کہا کہ یہ گاڑی جو صحن میں کھڑی ہے بیٹا، یہ میں تمہیں گفٹ میں دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جاؤ تم اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے آؤ۔ گلی کے کونے پر ہی ایک جو ہے اولڈ کار خریدنے والا شخص ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کی قیمت اور اس کی ویلیو پتہ کر کے آؤ۔ وہ لڑکی جاتی ہے اس شخص کے پاس اور اس کی ویلیو پتہ کر کے آتی ہے۔ وہ شخص اس کی ویلیو $1000 بتاتا ہے، اور آ کر وہ لڑکی اپنے والد صاحب کو بتاتی ہے کہ اس شخص نے اس کی ویلیو $1000 لگائی ہے۔ پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ اسی گلی کے دوسرے کارنر پہ ایک پیادہ بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس سے اس گاڑی کی قیمت لگوا کے آؤ۔ لڑکی جاتی ہے اور وہ پیادہ صرف $100 کے اندر اس گاڑی کو خریدنے کا کہتا ہے۔ لڑکی واپس آتی ہے اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ ابا جان، وہ شخص صرف $100 میں خریدنا چاہتا ہے۔ پھر والد صاحب کہتے ہیں اچھا، آپ آخری تجربہ یہ کرو کہ جاؤ اس گاڑی کو اس شہر کے سب سے بڑے کار کلب میں لے جاؤ اور اس گاڑی کی ویلیو پتہ کر آؤ۔ اب جیسے ہی لڑکی وہ کلب میں داخل ہوتی ہے تو وہاں پہ کھڑا ہوا پرچیزر جو ہے اس گاڑی کی قیمت بہت زیادہ بتاتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو گاڑی ایک پیادہ $100 میں خرید رہا تھا، اسی گاڑی کی قیمت جب بڑے کلب کے اندر، جب اس شہر کے بڑے کلب میں گئی تو $10,000 میں فروخت ہونے کے لیے تیار تھی۔ لڑکی واپس اپنے والد صاحب کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ والد صاحب، یہ گاڑی تو بہت مہنگی ہے، یہ تو $10,000 میں لوگ خریدنے کو تیار ہیں۔ اور والد، اس کے لڑکی کا والد اپنی بچی کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو چیزوں کی سمجھ نہ ہو، جن لوگوں کو چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، جن کو چیزوں کی قدر و قیمت کے بارے میں پتہ نہ ہو، تو کبھی بھی اپنے آپ کو وہاں سے آؤٹ نہ کرنا، کیونکہ وہ اس چیز کی قیمت انتہائی کم لگائیں گے۔ اس لیے نہیں کہ اس چیز کی ویلیو کم ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کے پاس اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو خریدنے کے لیے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو لڑکی کے والد اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹا تم بھی یہ خیال کرنا، زندگی میں کبھی اس جگہ نہ جانا، کبھی اس جگہ نہ ٹھہرنا جہاں تمہاری قدر و قیمت نہ ہو، جہاں تمہیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہو، کبھی اس سنگت میں نہ بیٹھنا، کبھی اس کمپینین شپ میں نہ جانا کہ جہاں تمہاری اپنی سیلف اسٹیم کو کم کیا جا رہا ہو، کبھی اس معاشرے میں، اس آرگنائزیشن میں، اس ادارے میں کام مت کرنا جہاں تمہاری ویلیوز کا اندازہ نہ لگایا جا سکتا ہو۔ ہمیشہ اسی جگہ جا کر اپنی ویلیو لگوانا، اپنی سکلز کو سیل آؤٹ کرنا جہاں اس کی مطابق لوگ ہوں۔ آپ فار ایگزامپل آپ سیاچن پہ جائیں اور شدید سردیوں کا موسم ہو اور آپ بولیں کہ میں ڈی فریزر لایا ہوں، ڈی فریزر بہت اچھی کوالٹی کا ہے، اور یہ ہے لائٹ جانے کے بعد بھی جو ہے 24 گھنٹے 36 گھنٹے جو ہے یہ ٹھنڈک دیتا ہے، تو سیاچن کے لوگ پتہ کیا بولیں گے، کہیں گے بیوقوف آدمی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ڈی فریزر کی۔ تو اب اسی طرح اگر آپ تپتے ریگستان میں اسپیشل کوالٹی کا، بالکل زیرو جو ہے کنزپشن الیکٹریسٹی، زیرو کنزپشن انرجی کا ہیٹر بھی آپ لے کے جائیں تو وہاں جا کے بولے کہ ہیٹر لے لیجئے، آپ کو ہیٹ دے گا، تو وہ لوگ مارنا شروع ہو جائیں گے، بولے کہ بیوقوف آدمی ہے، یہاں تو آلریڈی اتنی تپتا سریاح، ہر طرف ریگستان ہے اور دھوپ ہی دھوپ ہے، ہیٹ ہے، اور یہ یہاں پہ آ کے جو ہے ہیٹر بیچنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ اس والد اپنی بیٹی کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ خیال کرنا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں پہ پریزنٹ کر رہی ہو سکتا ہے اگلا تمہاری ویلیو نہ لگائے، پھر بھی تمہیں پریشان نہیں ہونا، تمہیں جو ہے نا ڈپریس نہیں ہونا، تمہیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ تو کمی تمہارے اندر نہیں ہے، کمی ان کے اندر ہے جو تمہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو تمہاری ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں لگا رہے۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں ایسی کئی زندہ مثالیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ایک بڑی اچھی کوالیفیکیشن، اچھے گریڈ کے ساتھ ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی جگہ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو اگر جاتے ہیں تو وہاں ان کی اگر اپروچ یا ان کی سیلری یا بہت ان کے بینیفٹس کم ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹس سمجھوتا کر جاتے ہیں کہ شاید میری کوالیفیکیشن یا شاید میرے اندر ٹیلنٹ ہی اتنا ہے جس کے مجھے پیسے ملتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنے آپ کو وہیں پہ سیل آؤٹ، وہیں پہ جو ہے ورکنگ کرنے کی کوشش کیجیے جہاں آپ کی ویلیو زیادہ ہو۔
जहां आपको आपके मुतमईन आपको जहां आप पर मुतमईन होते हो, आपको लगता हो हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अच्छी वैल्यू दी जा रही है, मेरी स्किल्स के मुताबिक मुझे पे किया जा रहा है, वहीं पे अपने आप को फ़रोग़ कीजिए। कभी उस जगह पर कंप्रोमाइज़ मत कीजिए जहाँ पर आपकी सेल्फ स्टीम जो है हर्ट होती हो। ऐसी नहीं, एक बेतुकी अना जो होती है इंसान की, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। रियल जो है सेल्फ स्टीम जो इंसान की होती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, इज्जत नफ्स जिसे कहते हैं, अगर कहीं पर बात वहाँ जाने से आपकी वो मजरूब हो रही है तो उसको छोड़ दीजिए। एक शायर भी कहते हैं कि उस साए से कई हज़ार गुना बेहतर है धूप जहाँ जिस साए से इज्जत मजरूब होती है। आपको खुद फैसला करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको कहाँ काम करना है, कहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कहाँ पे आप परफॉर्मेंस दिखाएं तो आपको अच्छा पे पैक मिलेगा, और कहाँ पे आप परफॉर्मेंस दिखाते हैं आपको डिग्रेड किया जाता है, आपको बार बार जो है वो जो है नीचे की तरफ धकेला जाता है, आपकी कदर नहीं की जाती, तो अपनी कदर आप खुद कर पाएंगे। ये स्टेमिना, ये तड़प और ये जज्बा आपके अंदर होगा तो आप अपनी वैल्यूज़ को मनवा पाएंगे। वरना हमारे मुआशरे में आप देख रहे हैं किस तरह टैलेंट की बेकदरी हो रही है, किस तरह काबिल लोग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी बेसिक बुनियादी जो है ना सहूलतों के लिए भी जो है वो दर दर के मोहताज हुए हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने आप को सही से जो है रिप्रेजेंट नहीं किया, सही से प्रेजेंट नहीं किया, सही से अपने आप को पेश नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया। तो अपने आप को वहीं पर डिस्प्ले कीजिए, वहीं पर प्रेजेंट कीजिए जहां आपको लगे हाँ यहाँ मेरे साथ अच्छा बेहतर तरीके से मेरी स्किल्स के मुताबिक, मेरी सलाहियत के मुताबिक मुझे पे बैक किया जा रहा है।